أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبحان اللہ سبحان اللہ وما أدراك ما ليلة القدر سبحان اللہ سبحان اللہ ليلة القدر خير من ألف شهر سبحان اللہ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سبحان اللہ سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله دھرتی نہ ہندی نہ آسمان ہندا جے پیدا نہ عرش دا مہمان ہندا دھرتی نہ ہندی نہ آسمان ہندا جے پیدا نہ عرش دا مہمان ہندا نہ شمس و قمر کہہ کی شانہ ستارے نہ شمس و قمر کہہ کی شانہ ستارے نہ جنت دا سامان ہندا اے دھرتی نہ ہندی نہ آسمان ہندا یہ پیدا نہ عرش دا مہمان ہندا اے جلوے اے منظر اے رنگی نظارے اے جلوے اے منظر اے رنگی نظارے محمد دے ہونے تھی ہوئے نثارے جے پیدا نہ ہندے محمد پیارے جے پیدا نہ ہندے محمد پیارے نہ ظاہر کدی آپ رحمان ہندا دھرتی نہ ہندی نہ آسمان ہندا جے پیدا نہ عرش دا مہمان ہندا بنگورے چ جد سوہنا انگلی ہلاوے بنگورے چ جد سوہنا انگلی ہلاوے تے چنوں دی انگلی تے نچ نچ وکھاوے تے پارے دے وانگو
پیا دور لاوے دے پارے دے وانگو پیا دور لاوے جدھر کملی والے دا فرمان ہندا دھرتی نہ ہندی نہ اسمان ہندا جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہندا جنوں نور اپنے تو رب نے بنایا جنوں نور اپنے تو رب نے بنایا من اللہ نور دا پاتاج آیا کدی رب نہ کہندا سراجم منیرا کدی رب نہ کہندا سراجم منیرا جے ساڈے جیا سوہنا انسان ہندا اے دھرتی نہ ہندی نہ اسمان ہندا جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہندا او ہر شے دا جوہر تے اصل دو عالم او ہر شے دا جوہر تے اصل دو عالم او آدم بھی ہے پر ہے آدم تو اقدم جے سورج نہ ہندا نہ ہندیاں شواوا جے سورج نہ ہندا نہ ہندیاں شواوا بنا بیچ کیویں گلستان ہندا اے دھرتی نہ ہندی نہ اسمان ہندا جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہندا ٹہکانا نہ کر جھلیا محدود اس دا ٹہکانا نہ کر جھلیا محدود اس دا ہر ذرے وچ نور موجود اس دا ہے پتے دی رگ رگ چ جوہر دا جلوہ ہے پتے دی رگ رگ چ جوہر دا جلوہ تو کیوں وے جاندا اے حیران ہندا اے دھرتی نہ ہندی نہ اسمان ہندا جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہندا خدا کی تمختار کل مصطفیٰ نو خدا کی تمختار کل مصطفیٰ نو غلاموں دا کر دی طرز و سمانو حاکم نہ مننے حبیب خدا نو جو حاکم نہ مننے حبیب خدا نو کدیوں دا کامل نہیں ایمان ہندا اے دھرتی نہ ہندی نہ اسمان ہندا جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہندا کرم جے نہ ہندا میرے مصطفیٰ دا کرم جے نہ ہندا میرے مصطفیٰ دا نہ لگدا پتہ ابتدا انتہا دا نہ یوسف نگینا لٹاؤں دے نگینے نہ یوسف نگینا لٹاؤں دے نگینے نہ مضمون ہندا نہ عنوان ہندا اے دھرتی نہ ہندی نہ اسمان ہندا جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہندا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد عثمان یوسفی آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی دی ہوئی توفیق سے 17ویں سحری ٹرانسمیشن میں منیر اسلام ٹی وی پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ ناظرین کرام آپ کے علم میں ہے کہ یہ سحری ٹرانسمیشن پیر طریقت راہبر شریعت
امین علم لدنی پکے ٹھکے صوفی منیر اسلام پیر منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے اور پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ نشین پیر بشیر احمد یوسفی صاحب مدہ ذلہ العالی، صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب مدہ ذلہ العالی، صاحبزادہ والا شان پیر محمد ابو بکر صدیق یوسفی صاحب مدہ ذلہ العالی، صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر فہد احمد یوسفی صاحب مدہ ذلہ العالی کی نگاہ نظر عنایت سے یہ ساری ٹرانسمیشن کا پروگرام چل رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا ساری ٹرانسمیشن پروگرام کرنے کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی اور بابا سرکار منیر اسلام علیہ الرحمہ کے مشن کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ اور بابا سرکار علیہ الرحمہ کا مشن یہی تھا کہ دین اسلام کی تبلیغ ہو، اور بابا سرکار علیہ الرحمہ چھوٹے چھوٹے آپ نے بچوں کو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے تیار فرمایا، اور ہماری جامع مسجد نگینہ میں محمد ابو بکر صدیق میں جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو ہے، پیغام جو ہے وہ آگے سنا رہے ہیں۔ یہی ہمارے قبلہ بابا سرکار علیہ الرحمہ کا مشن تھا۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نہایت ہی اہم موضوع ہے، جنگ بدر، غزوہ بدر۔ اس میں عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کس طرح جنگ بدر میں تشریف لائے، اور پھر جنگ بدر میں صحابہ نے کس طرح جو ہے کفار سے جو ہے وہ جہاد فرمایا، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا حمزہ سیالوی صاحب مدہ ذلہ العالی۔ ان سے غزوہ بدر کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان مبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس کو غزوہ بدر عظمیٰ اور غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک بستی ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بستی بدر بن حارث سے منسوب ہے، جس نے یہاں پر کنواں کھودا تھا، یا بدر بن مخلد بن نصر بن کنانہ کے نام سے منسوب و مشہور ہے، جس نے اس جگہ پڑاؤ کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں یہاں پر مدتوں سے ایک برا شخص رہتا تھا جس کا نام بدر تھا، اس بنا پر اس بستی کو اسی کے نام پر منسوب کر دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غزوات میں سے یہ بہت عظیم غزوہ تھا، کیونکہ اس کے ذریعے دین کی عزت و جو روشن تھی، عزت و شوکت تھی، یہ روشن ہوئی۔ اور اس غزوے نے مسلمانوں کے درمیان جو ہے، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو ہے وہ فرق کر دیا، حق و باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ اس لیے اس غزوے کے دن کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اور اس پر جو ہم نے اپنے محبوب بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فیصلے کے دن اتارا کہ جس دن دونوں فوجیں آپس میں ملی تھیں، یعنی مسلمان مجاہدین اور کافر دہشت گرد اس دن جمع ہوئے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذلت امیز شکست فاج سے مشرکین مکہ کو ذلیل و خوار کیا تھا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن میں سے 77 مہاجرین اور 236 انصار تھے۔ ان 313 میں سے 8 صحابہ رضی اللہ عنہم وہ بھی تھے کہ جو کسی عذر کی بنا پر اس غزوے میں شریک نہ تھے، لیکن اموال غنیمت میں ان کو بھی حصہ عطا فرمایا گیا۔ ان میں ایک امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 مہاجرین تھے، ان میں ایک امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بنا پر اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی علالت کے لیے رکے ہوئے تھے۔ دوسرے سیدنا جو تھے وہ طلحہ رضی اللہ عنہ، تیسرے سعید بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشرکین مکہ کے قافلے کی جستجو میں گئے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ 5 انصار تھے۔ ان 313 مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 ذرہیں اور 8 شمشیریں تھیں۔ ایک ایک اونٹ پر 3 مسلمان سواری کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدل چلنے کی باری آتی تو دونوں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوار ہی رہیے، ہم آپ کے رکاب کی سعادت میں چلیں گے۔ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو۔ حفیظ جلندری مرحوم نے کیا خوب لکھا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہے 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیگ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ ان 313 کو اگر بھروسہ تھا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھروسہ تھا، اگر عشق تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے عشق تھا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ محبت کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے رئیس کھڑے ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں کہ ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں گے۔ اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں کہ گھوڑوں کو بگاؤ تو ہم حبشہ کے شہروں تک بگا دیں گے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے حضور وہ بات نہیں کہیں گے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ اور آپ کا رب دونوں جائیں اور قوم جبارین سے لڑیں، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ یہ سن کر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ انور تھا وہ چمکنے لگا، روشن ہو گیا، چمکنے لگا۔ تو یہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت رکھتے تھے۔ اسی لیے جب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور خوشی سے چمکنے دمکنے لگا۔ تو آج بھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر جو ہے وہ محبت کرے گا، دین اسلام سے جان سے بڑھ کر محبت کرے گا، ختم نبوت پر جان سے بڑھ کر جو ہے وہ پہرا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اس پر خوش ہوں گے۔ تو غزوہ بدر کے موضوع کے سلسلے میں آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مولانا حمزہ سیالوی صاحب، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ غزوہ بدر کے جو ٹاپک کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو علامہ صاحب آپ کو 17ویں ساری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اسلام ٹی وی پر۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ اصحاب بدر کی عظمت و شان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحمد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نصیب فرمایا کہ اس ماہ مقدس کے اندر جو برکتوں والا، رحمتوں والا اور عظمت والا مہینہ جس میں رحمتیں، بخششیں اور آزادیاں عطا کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصحاب بدر کے بارے میں گفتگو کرنے کا موقع عطا کیا۔ ماشاءاللہ، سبحان یہ ہماری خوش بختی ہے۔ جی سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ اکرام کے بارے میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس میں اصحاب بدر بھی شامل ہیں جی اور بالخصوص شامل ہیں حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیغام بھیجا کہ اب یہ جو چاہیں عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور اصحاب بدر کا تمام مسلمانوں کے اندر آپ کے ہاں ان کا کیا مقام اور مرتبہ؟ تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمانوں سے یہ افضل الاعلیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں حضور وہ فرشتے جو بدر میں آئے آپ کی مدد اور نصرت کے لیے، ان فرشتوں کا تمام فرشتوں کے اندر بھی یہی مقام ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا تو یہ بات ہے۔ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی رکھا کہ جو فرشتے اس غزوہ بدر کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو رہی بات اصحاب بدر کی، جی تو فرمایا کہ یہ تمام مسلمانوں میں افضل اور اعلیٰ ہیں۔ سبحان پھر اللہ۔ اسی طرح روایت ملتی ہے کہ ان کے توسل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ان کا بارہا ذکر کرے بطور برکت، بطور تبرک، ان کے اسماء کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ اسے
درجہ ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑی اور خوبصورت ایک بات ہے، کیا بات ہے۔ حاجی صاحب مکہ کے لیے وہ حج کے لیے روانہ ہونے لگے تو انہوں نے ایک پرچی ایک صفحے پہ کچھ لکھا اور اپنے دروازے کے اندر جو ہے نا انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اس گھر کے اندر چوروں کو معلوم پڑا کہ یہاں پہ کوئی نہیں رہتا، تو وہ آتے ڈکیٹی کے لیے آتے، تو جو ہی اندر داخل ہونے لگتے تو انہیں اندر سے تلواروں کے شور کی آواز آتی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بڑا پریشان، 1-2-4 مرتبہ اس نے کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا، وہ انتظار کرنے لگا کہ یہ جب آئے گا میں سے پوچھوں گا کہ کیا معاملات۔ تو اب وہ حج کر کے واپس لوٹتے ہیں، تو جب وہ واپس آ جاتے ہیں، اب یہ ڈاکو جو تھا یہ ان سے جا کے پوچھتا ہے کہ حضرت کون سا ایسا معاملہ آپ کر کے گئے کہ جس کی وجہ سے ہم جب بھی کوشش کرنے لگے ڈکیٹی کی، چوری کی، تو ہمیں اندر سے تلواروں کی آواز آتی تھی۔ تو آپ نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے اصحاب بدر کے اسماء اور آیت الکرسی کو لکھ کے ایک صفحے کے اوپر اپنے دروازے کی چگاٹ میں دے رکھا تھا۔ سبحان اللہ، کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کو محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ عظمتیں اور شانیں اصحاب بدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ایک خاص مقام عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب مسلمہ کذاب سے جنگ ہوتی ہے جی، تو اس وقت اصحاب بدر کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اس سے قبل آپ سب کے سب بطور فضیلت تھے، بطور تبرک تھے، اس لیے آپ کو رکھا گیا کہ آپ سے صرف اور صرف فیض حاصل کیا جائے۔ آپ کے کھانے پینے کا جو انتظام ہے، اخراجات ہیں، وہ بیت المال سے ادا کیے جائیں گے۔ لیکن جب یہ موقع آتا ہے تو انہیں بلایا جاتا ہے کہ نہیں، اب حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے لیے آپ جتنے بھی اصحاب بدر ہیں وہ سارے کے سارے لڑیں گے۔ لیکن یہاں پہ بھی ان کی عظمت اور شان کو بتایا گیا کہ اس سے قبل وہ ان سے کوئی کسی قسم کا کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا، بطور تبرک انہیں رکھا گیا اور صرف انہیں دیکھا جاتا۔ ان سے سرکار علیہ السلام کے رخ وضحاک جو سونا مکھڑا تھا اس کے بارے میں پوچھا جاتا، اور سید عالم علیہ السلام کی تعلیمات کے لیے انہیں مختص کیا گیا کہ آپ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کو عطا فرمایا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، یہ ارشاد فرمائیں کہ جنگ بدر کا پس منظر کیا ہے؟ جنگ بدر 2 ہجری کو وقوع پذیر ہوتی ہے۔ رمضان المبارک پہلی مرتبہ یہ فرض کیا گیا، روزے فرض کیے گئے، اور پہلی مرتبہ ہی یہ جنگ جو ہے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے کچھ جو ہے وہ احکامات بھی آتے ہیں، صدقہ فطر بھی آ جاتا۔ تو یہ پہلی اسلام کی پہلی جو جنگ تھی، جنگ بدر، یہ رمضان المبارک 2 ہجری کو یہ فرض ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے ہوتے ہیں، 6 زریں ہوتی ہیں، 8 تلواریں ہوتی ہیں، پھر 313 صحابہ ہیں، ان کی تعداد 313 ہے، اور پھر اس میں تقریباً 77 جو ہے وہ مہاجرین صحابہ ہیں، 70 مہاجرین ہیں، اور تقریباً 236 صحابہ انصار میں سے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ کفار جو ہیں وہ باز نہیں آتے تھے، وہ ہمہ وقت تیاری کرتے، اور ان کا یہ مشن تھا کہ ہم نے اس مرتبہ ایسی تیاری کرنی ہے کہ مسلمانوں کو سرے سے ختم کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور پھر انہوں نے اپنا سارا مال جو ہے وہ ابو سفیان کو دیا، اور وہ ملک شام تجارت کے لیے وہاں سے نکلتے ہیں، اور جب یہ آتے تو اس وقت ان کا یہ لشکر جو ہے وہ بچ جاتا۔ اور پھر حضور سید عالم علیہ السلام آپ نے 2 صحابہ کو مقرر فرمایا کہ جب یہ واپس آئے پھر اس وقت آپ نے مجھے اطلاع دینی۔ سید عالم علیہ السلام کی یہ جاسوسی کا نظام تھا جو آپ نے مقرر فرمایا۔ تو اس وقت جب یہ ابو سفیان اپنے قافلے کو ایک کافی زیادہ نفع کے ساتھ واپس لے کے چلتا ہے، اس میں تقریباً 40 لوگ ہوتے ہیں یا 50 ہوتے ہیں، تو یہ کم لوگ ہوتے ہیں اس کی نگہبانی میں، اور اس میں کثیر تعداد میں جو ہے وہ مال تھا، اور کلوؤں کے حساب سے جو ہے وہ سونا تھا، اور اس کے برابر جو ہے وہ سامان تھا جو نفع حاصل کر کے یہ واپس لوٹ رہے تھے۔
سید عالم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اے صحابہ مال غنیمت ہے، جی اگر حاصل کرنا چاہو تو تمہارے لیے اللہ نے یہ مال غنیمت جو ہے وہ بنا دینا۔ تو صحابہ کرام، اب یہاں پہ کوئی جنگ کا مقصد نہیں تھا کہ ہم جا کے جنگ کریں گے جی اور پھر ہمیں حکم ہوا کہ ہم جنگ لڑے۔ تو یہاں پہ یہاں تک صحابہ کرام جب وہ نکلتے ہیں 313 ہیں اور ان کے پاس پورے طور پہ نہ گھوڑے ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ زرے ہیں، کوئی جنگ کی کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ تو پھر صحابہ کرام جب نکلتے ہیں تو ابو سفیان کو خبر پہنچ جاتی ہے، چونکہ وہ بھی دیکھیں اتنا مال لے کے جا رہا تھا تو اس نے بھی جاسوسی کا ایک نظام قائم کیا تھا۔ تو اس نے فوراً سے مکہ کے اندر ابو جہل کو پیغام بھیجا، جس کے ذریعے بھیجا اس نے جا کے اپنا قمیض پھاڑا اور پھر اپنے اونٹ کی ناک کو کاٹا اور ہائے الغوث الغوث مدد مدد کے لیے وہ اپنی صداؤں کو بلند کرنے لگتا، اور پھر وہ بلند آواز سے کہتا ہے کہ بھئی تمہارا قافلہ جو ہے وہ لوٹ لیا جائے گا، تو فوراً سے مدد کے لیے نکلو۔ تو اب یہاں سے 1000 تعداد جو ہے وہ کفار کی وہ مقام بدر پہ پہنچتی ہے، اور مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 313 مقام بدر پہ پہنچتی ہے۔ تو اس طرح یہ اس کا پس منظر ہے کہ یہاں بدر میں پہنچنے سے قبل یہ معلوم نہیں پڑتا تھا کہ یہاں پہ جنگ لڑی جائے گی۔ تو اب جب یہاں پہ پہنچ رہے تو اس وقت جو ہے وہ جو نظام تھا، جو سامنے کا منظر تھا، وہ جنگ کا سا ہو گیا۔ اور پھر اس طرح سے حضور سید عالم علیہ السلام نے جس طرح آپ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے پوچھا، ہاں بھئی صحابہ اب کیا کرنا ہے؟ تو صحابہ پھر دیکھیں جتنے جوش اور جذبے والے، محبت والے، سبحان اللہ، اور جو ہر شے کو حضور علیہ السلام پہ فدا کرنا پسند کرتے، سبحان اللہ۔ تو ان صحابہ میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور ہماری جانیں فدا ہیں۔ سبحان اللہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، وہ اپنا جو بھی ان کا نظریہ تھا انہوں نے پیش کیا، پھر اسی طرح اور صحابہ اٹھتے ہیں۔ تو سید عالم علیہ السلام آپ کی منشا تھی کہ انصار صحابہ میں سے بھی کوئی اٹھ کے ہمیں بتلائے کہ ان کی کیا منشا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ مہاجرین تو چونکہ وہ تھے کہ جنہوں نے ہر شے کو ترک کیا، ہجرت کی، حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ مدینہ طیبہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ تو سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن مجھے اور بھی بتایا جائے۔ تو پھر انصار میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھتے ہیں سبحان اللہ، اور عرض کرتے ہیں حضور ہمارے بارے میں گمان رکھتے ہیں، واللہ جو چاہے ہمیں عطا کرے، جو چاہے رکھ لیں، اور جو آپ رکھیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ عزیز ہے کہ جو آپ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح صحابہ کرام نے بڑا جوشیلا خطاب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا۔ تو سید عالم علیہ السلام کا نورانی مکھڑا وہ تو پہلے ہی چمکتا تھا تو مزید روشن ہونے لگا، اور آپ کی مسکراہٹ جو ہے وہ بڑھنے لگی۔ سید عالم علیہ السلام آپ کی اس پہلی یہ جو پہلا مارکہ تھا، یہ جو پہلی جنگ تھی، جنگ بدر، اس کا یہ سارا پس منظر تھا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ ارشاد ہے جب جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس تلواریں نہیں تھیں، تیر نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، زیریں نہیں تھے، تو پھر جنگ بدر میں کس طرح لڑے؟ سبحان اللہ، بے خوف آتش نمرود میں کود جاتا ہے عشق۔ اللہ، کیا بات ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا کہ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا۔ ایسے دل دے فساد سارے، دل بر نو دے تے آزاد ہو جا۔ جیو رکھے آباد تے رو وسدا، جیو کرے برباد تے برباد ہو جا۔ حضور سید عالم علیہ السلام آپ جب چونکہ صحابہ کرام ساتھ ہیں اور بغیر تیاری کے جہاں پہ تشریف لاتے ہیں مقام بدر پہ، تو اب یہاں آ کے چونکہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جنگ ہونی ہے، تو سید عالم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے عرض کی حضور جس طرح آپ چاہیں ہم اسی طرح کرنے کو تیار ہیں۔ تو اس میں حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کا اگر واقعہ میں سامنے رکھوں تو آپ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ یہ کس طرح سے جنگ جو ہے وہ لڑی گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ دونوں صحابہ گھر میں جاتے ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ماں وہ رو رہی ہے،
ماں سے پوچھتے ہیں ماں کیوں روتی ہے؟ تو ماں نے آگے سے کہا کہ بچوں اس لیے روتی ہوں کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اعلان فرمایا اور لوگ جو ہے وہ اس قافلے میں شریک ہو رہے ہیں، تو اگر کوئی میرا رشتہ دار، میرا عزیز، میرا اقاربین میں سے کوئی زندہ ہوتا تو میں اسے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار کرتی، اور میرا شوہر بھی نہیں ہے جو آپ کا باپ ہے وہ بھی نہیں ہے، تو اب میں پریشان ہوں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت کیسے سے کی جائے۔ تو سید عالم علیہ السلام کی محبت میں وہ صحابہ، وہ ننھے شیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ شہزادے، وہ بولتے ہیں ماں تو راضی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو ماں کہنے لگتی ہے کہ آپ کو کس طرح سے قبول کیا جائے گا، آپ تو چھوٹے بچے ہیں۔ تو عرض کی ماں آپ اجازت دیں، اگلا معاملہ ہمارا ہے۔ تو اب یہ دونوں شہزادے ماں سے اجازت لے کے تو جب اس جنگ کے اندر شریک ہوتے ہیں تو سید عالم علیہ السلام جب آپ صفوں کو درست فرماتے ہیں، یہ شہزادے بھی سامنے آتے ہیں، فرمایا تم تو سب سے چھوٹے ہو، واپس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دونوں شہزادے کہتے ہیں حضور اگر واپس جائیں گے تو ماں ناراض ہو جائے گی اللہ اکبر۔ اور وہ تانے دے گی۔ تو سید عالم علیہ السلام نے بڑے شہزادے کو قبول فرمایا، چھوٹے کو کہا آپ چلے جائیں۔ تو عرض کی حضور ماں اور زیادہ تانے دے گی کہ تو اس قابل ہوتا ہے تینوں بھی حضور رکھ لیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو وہ اتنے جوش میں تھے اور عرض کرنے لگے حضور آپ نے بڑے کو اس لیے رکھا کہ وہ طاقت میں زیادہ، وہ بڑا، آپ اس کی اور میری کشتی کروا دیں، اللہ اکبر۔ اگر میں کشتی جیت جاؤں گا تو آپ مجھے بھی اپنے ساتھ جنگ میں شریک فرمائیے گا۔ سید عالم علیہ السلام آپ ان ننھے شیروں کی کشتی دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ تو سبحان اب جو چھوٹے ہیں وہ بڑے بھائی کے کان میں عرض کرتے ہیں کہ آپ کو تو چن ہی لیا گیا، اللہ اکبر۔ لہٰذا آپ نے خود بخود ہی گر جانا ہے اور میں بھی اس طرح سے اس جنگ میں شریک ہو جاؤں گا۔ تو اب وہ بڑے بھائی وہ خود بخود ہی زمین پہ گر جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد چھوٹے بھائی جو ہیں وہ ان کے سینے پہ چڑھ اٹھ بیٹھتے ہیں، تو اس طرح وہ جو ہے وہ جنگ جیت لی جاتی ہے، وہ کشتی جیت لی جاتی ہے۔ تو سید عالم علیہ السلام نے انہیں اجازت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور دوسری جانب دیکھیں جب یہی صحابہ، یہی دونوں شہزادے جنگ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو ابو جہل ہے وہ کہاں پہ ہے، وہ کون ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے اللہ اکبر۔ اور نازیبا گفتگو ان کے بارے میں کس رہا ہے، تو وہ کہاں پہ ملے گا؟ آپ فرماتے ہیں میں ان دونوں شہزادوں کو دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا کہ تم کیا کرو گے؟ تو آگے سے جواب آتا ہے کہ بھائی جو ہم کریں گے وہ آپ دیکھیے گا، لیکن ہمیں ارشاد فرمائے وہ کہاں پہ ہے، کون ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف آپ فرماتے ہیں میں نے اشارہ ہی کیا تھا کہ دونوں شہزادے ان کی جانب بھاگ جاتے ہیں اور ان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب ایک نے وار کیا، دوسرے نے وار کیا، تو اس طرح سے اسے پکڑ کے واصل جہنم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جی وہ بھی آن پہنچے، تو جب آتے ہیں تو جناب معاذ پہ حملہ کرتے ہیں، جی اور جب حملہ کرتے ہیں تو آپ کی ایک بازو جو ہے وہ کٹ جاتی ہے اور کچھ ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ جی تو آپ جب اپنی تلوار اٹھاتے ہیں تو ابھی دقت آ رہی تھی، وہ بازو جو ہے وہ آپ کو تنگ کر رہا تھا، تو آپ نے اس بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے دیا اور اسے کھینچ دیا، اللہ اکبر۔ اور اسے خود اپنے اس بازو کو اپنے جسم سے جدا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے انہوں نے اس جنگ کو جیتا۔ پھر حضور سید عالم علیہ السلام آپ نے جب ان دونوں شہزادوں کو اجازت دی تو اس طرح سے جس طرح ان کا یہ عشق تھا، یہ عشق کے یہ تو جنگ جو ہے وہ نام عشق کا، سبحان اللہ۔ یہ مارکا عشق ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بغیر تو یہ جیت ہی نہیں پائے۔ یہ مارکا عشق تھا، اپنے عشق کی بنیاد پہ یہ جیتے ہیں۔ ایک وہ صحابی ہیں جی کہ جن کا پیٹ بڑا تھا اور جان بوجھ کے کچھ قطار سے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی اب جب وہ قطار سے تھوڑا سا آگے نکل کھڑے ہوتے ہیں، حضور سید عالم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں نیزہ تھا یا جو بھی شے تھی، تیر تھا، تو آپ نے اس کے ذریعے سے ان کے پیٹ پہ اسے رکھا اور فرمایا تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ۔ اللہ تو عرض کرتے ہیں حضور بدلہ لینا میں۔ اللہ۔ جب انہوں نے کہا کہ میں نے اب بدلہ لینا ہے
تو حضور سیدی عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لے لو. تو عرض کرنے لگے حضور اپنا کپڑا جو ہے اپنے پیٹ مبارک سے اٹھائیے, جی اپنے سینہ مبارک سے اٹھائیے. تو سیدی عالم علیہ السلام نے جب کپڑا مبارک ہٹایا تو سیدی عالم علیہ السلام کے جسم اطہر کو بوسے دینے لگتے ہیں اور لپٹ جاتے ہیں. سبحان اللہ اور سبحان عرض کرتے ہیں حضور پتہ نہیں ہونے میں شہید ہو جانا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ کے جسم عنبری سے جو ہے وہ کچھ فیض حاصل کیا جائے. سبحان اللہ تو یہ عشق کا مارکا تھا. سبحان اور اللہ. اسی طرح جناب سیدنا عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی تلوار جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. جی جب تلوار ٹوٹتی ہے تو سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, حضور تلوار ٹوٹ گئی. تو سید عالم علیہ السلام نے ایک پھٹا دیا, جی ایک پھٹا دیا, اور اس پھٹے کو جب آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے ہیں تو یوں ہلاتے ہیں. جی جب ہلاتے ہیں تو وہ ایک لکڑی کی صورت اپنا جاتا ہے اور تیز چمکتی ہوئی تلوار کی صورت اپنا لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اب جب وہ تیز چمکتی ہوئی تلوار کی صورت اپنا لیتا ہے تو آپ اس کے ساتھ وہ جنگ لڑتے ہیں. اللہ سبحان اللہ. کیا راوی فرماتے ہیں کہ آپ جنگ یمامہ تک جی حیات رہے اور آپ نے کوئی اور تلوار نہ تھامی. سبحان اللہ. اسی ڈنڈے کو, اسی پھٹے کو, اسی تلوار کو ہر میدان میں لے کے جاتے. دیکھیں یہ پہلا مارکا ہے. سبحان اللہ. اور ادھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو کاذبین کے مقابلے میں جنگ لڑی جاتی ہے, جنگ یمامہ, جی اس جنگ تک آپ اس کے ساتھ لڑتے رہے سبحان اللہ. اور اس جنگ میں آپ شہید ہوئے. اس جنگ میں آپ کے ہاتھ میں وہی تلوار تھی. سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو یہ مارکا عشق تھا. یہ نہیں کہا کہ حضور ہے تھے ڈنڈا ہے یا پھٹا ہے ایدے نل کی بنے گا, اللہ. ایسا کوئی سوال نہیں کیا. یہ دیکھا میرے محبوب نے جو عطا کیا یہ تلوار سے بھی زیادہ کام کرے گی. کیا بات ہے. کیا تو یہ مارکا عشق تھا. یہ عشق کی بنیاد پہ ہی لڑا گیا اور عشق ہی کی بنیاد پہ اسے جو ہے وہ جیتا گیا. اور اسی طرح مسلمانوں نے عظیم فتح پائی صرف اور صرف اپنے عشق کی بنیاد پہ, کہ جس عشق کا تعلق ان کا اللہ کے ساتھ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جڑ چکا تھا, اسی عشق کی بنیاد پہ انہوں نے اسے فتح کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ امیہ بن خلف کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ اکبر. امیہ بن خلف یہ وہ ناپاک شخصیت تھی کہ جس نے عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سخت ظلم کیا. اللہ اکبر. سید عالم علیہ السلام نے اس کے بارے میں پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی کہ اس نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہونا ہے. اب یہ اس نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑے ظلم و ستم کیے, اللہ اکبر. اور خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی بڑے ظلم و ستم کیے. اتنے ظلم کرتا کہ کوئلے جلا کے آپ کے جسموں کے اوپر رکھ دیے جاتے, اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور وہ اس وقت تک نہیں بجھتے تھے یا اس کے اوپر کوئی اس وقت تک اسے نہیں بجھاتا تھا جب تک آپ کی اپنے اس زخم سے جو پانی رستا تھا اس کے ساتھ وہ کوئلہ خود بخود جب تک نہ بوجھ جاتا. اللہ اکبر. اللہ اتنا تشدد یہ کرتا ان دونوں شخصیات پہ. اللہ. اور دونوں غلام تھے, دونوں نے کلمہ پڑھا اور پھر اس کا جو ہے وہ اعلان ڈنگا بجایا کہ بھئی ہم نے کلمہ پڑھا, محبوب علیہ السلام کا, ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں. تو یہ ان پہ بڑا ظلم و ستم کرتا. حضور سیدی عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوگا. اب جب جنگ بدر کا موقع آتا ہے جی اور ابو سفیان نے پیغام بھیجا, ابو جہل نے بھی لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا, تو اب یہ چھپتا پھرتا تھا, یہ چھپتا پھرتا تھا. تو ان کی جو زوجہ تھی وہ کہتی کہ ان کا نام شاید کریمہ بنت معمر ہے, جی تو وہ کہنے لگی تو بڑا دلیر ہے تو چھپ کیوں رہا؟ تو کہنے لگا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر رکھی ہے کہ اس نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہونا, اور ان کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اب یہ کافر ہے, کافر ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کے علم غیب پہ یقین رکھتا, کلمہ نہیں پڑھا, علم غیب پہ یقین ہے. اور آج کلمہ پڑھنے والے حضور علیہ السلام کے علم غیب پہ یقین نہیں رکھتے. اللہ اکبر. کتنے افسوس کی بات ہے. خیر اس نے بڑا چھپنے کی کوشش کی تو ابو جہل اس نے سے آگے پکڑ لیا اور پکڑ کے کہنے لگا کہ تو ساڑھے نال چلنا ہے. اب وہ زبردستی سے لے کے آیا, تو اب جنگ ہو چکی, تو یہ اس نے موقع پایا کہ بھئی اب عبد الرحمن بن عوف جو ہے یہ انہیں اپنی جانب مخاطب کرتا اور کہتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف تو جو زرہیں اکٹھی کر رہا ہے
مال غنیمت اکٹھا کر رہا ہے، تو مجھے قیدی بنا لے اور پھر میں تجھے کافی سارا مال دوں گا، غنیمت اس کے بدلے میں کافی سارا مال دیا جائے گا۔ تو جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے اسے اور اس کے بیٹے علی کو، ان دونوں کو پکڑ لیا اور اپنا قیدی بنا لیا۔ اب لے کے آ رہے ہیں تو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نظر اس پہ پڑی، آپ نے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے اور فرمایا یا ہے زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں۔ اللہ اکبر۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ میرا قیدی ہے، اور اتنا آپ نے اس کو اس کے لیے ڈھال بنے کہ اسے نیچے بٹھا دیا، آپ اس کے اوپر جس طرح جھونپڑی نہیں ہوتی اس طرح سے اس کے اوپر ڈھال بن گئے۔ تو آپ نے بلند آواز سے کہا یا اے زندہ رہے گا تو یا میں زندہ رہوں گا، اور بھی صحابہ جمع ہونے لگے اور لوگوں نے پھر اس کے اوپر تلوار کے ساتھ وار کیے اور پھر اس طرح اسے واصل جنم کیا۔ اب یہاں پہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خوبصورت بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ جب بعد میں بیٹھا کرتے تو آپ یاد فرماتے، آپ فرماتے اس دن بدر والے دن نہ میری حضرہ رہن دیتی ہے نہ ہی مینو کوئی فدیے کے طور پہ مال ملیا، کہ وہ چونکہ جسے میں نے قیدی کیا اسے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جنم کر دیا، تو یہ وہ کہتے کہ اللہ بلال دا پلاگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اس طرح سے امیہ بن خلف جو تھا اس کا جو ہے وہ یہ انجام ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے، اور پھر اس طرح کافی سارے واقعات ملتے ہیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے ایک خاتون کا بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ وہ خاتون جب کچھ طلب کیا جاتا ہے جنگ کے لیے تو وہ کہتی ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اب وہ اپنے سر کے بال جو ہے وہ کاٹ کے لے آتی ہے، اس کے بال جو ہے وہ بڑے لمبے تھے۔ اب جب وہ کاٹ کے لاتی ہے حضور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے حضور میرے پاس تو اور کچھ نہیں تھا، میرے پاس یہی بال تھے، اور میں نے اس نیت سے یہ لے کے آئی ہوں کہ اور کچھ نہیں، چلو کسی صحابی کی کسی سواری کو باندھنا پڑے تو ان بالوں کو کام میں لایا جائے۔ تو اتنا عشق تھا، یہ صرف اور صرف عشق کا مارکا تھا سبحان اللہ، جو مختلف اپنے پہلو چھوڑتا ہوا چلا گیا، لیکن آج بھی عالم اسلام کے لیے یہ چمکتا ہوا پیغام ہے کہ اگرچہ تم کم ہو، کمزور ہو، تو پھر بھی اپنے محبوب علیہ السلام اور اپنے پاک پروردگار کے لیے تم نے اکٹھے ہو جانا اور کفر کو ہمیشہ کے لیے للکار کے رکھنا، پھر اللہ فتح بھی عطا پھر اللہ تعالیٰ فتح بھی دیتا، پھر فرشتے بھی بھیجتا، پھر نصرت ہوتی ہے، پھر مال غنیمت ملتا، پھر اتنی مدد آتی ہے۔ دیکھیں جس جگہ پہ حضور سید عالم علیہ السلام جلوہ افروز سے، وہ جگہ صحرا والی تھی، ریتلی تھی، تو سید عالم علیہ السلام آپ کی دعاؤں سے بارش ہونے لگی، سبحان اللہ۔ اب یہ جگہ پکی ہو جاتی ہے، اور وہ جو جگہ کفار کے پاس تھی وہ بڑی پختہ تھی، اب وہ پھسلن والی ہو جاتی ہے اور ان کے لیے وہ کیچڑ بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح حضور سید عالم علیہ السلام کی یہ دعائے خاص جو سید عالم علیہ السلام نے مسجد عریش، جو آج مسجد عریش کے نام سے جانی جاتی ہے، وہ جو چھپر بنایا گیا حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، تو وہاں پہ آپ نے رات کو اللہ کے حضور بسر کیا، سجدے کی حالت میں بسر کیا، اور وہاں پہ آپ التجائیں کرنے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا ایسی کی کہ آج بھی ہمارے جسم جو ہے وہ لرز جاتے ہیں۔ سید عالم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ یہ جو کل سرمایہ تھا لے کے تیری بارگاہ میں آ گیا، اب اگر فتح نہیں دے گا تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو دوسری جانب دیکھیں کفار ہر شے پاس موجود ہے، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، زرے بھی ہیں، تلواریں بھی، نیزے بھی، تیر بھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گانے والی خواتین بھی ساتھ لائے ہیں، شرابیں بھی ساتھ لائے ہیں کہ یہاں پہ ہم انہیں معاذ اللہ ختم کرنے کے بعد یہاں پہ خوب ایک ڈنکا بجائیں گے اور خوب جشن کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام کیا اور وہ سارے بھاگ گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر عظیم فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ یہ سارا نتیجہ تھا سید عالم علیہ السلام کی دعاؤں کا اور صحابہ کرام کے عشق کا، جو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم مارکا اور اتنا یہ عظیم مارکا جو ہے وہ ایک خوبصورت اور احسن انداز میں بغیر مال کے، بغیر ساز و سامان کے، بغیر کھانے پینے کے، روزہ بھی فرضا، تو بغیر کسی جو ہے وہ ساز و سامان کے اور بغیر مال کے
کہ جس کے ذریعے سے کھایا پیا جائے اور خوب یا وہ سیر ہو کے کھایا جائے، ایسا بھی کوئی انداز نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی، مدد شامل تھی، چونکہ یہ حق کے لیے نکلے تھے۔ سبحان اللہ، حق کے لیے نکلنے والوں کے لیے آج بھی اللہ تعالیٰ مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ ہماری ناکامی آج کے اس دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ دیکھیں مسجد اقصیٰ کے اندر آج کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور پھر اسی طرح کشمیر، فلسطین، برما، مختلف دنیا عالم اسلام کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا، صرف اور صرف کفار کی اور لائنوں کی یہ غلامی کر کے بیٹھے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری طاقت بھی عطا کی ہے، بے شک بہت ساری طاقت سے نوازا، اسلحہ ہے، ٹینک ہے اور ایٹمی طاقت اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن صرف ان کے سینوں کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے۔ وہ جذبہ ہوتا تو آج فلاح پا جاتے، لیکن ہماری آج کی جو ناکامی ہے وہ اسی زمرے میں آتی ہے کہ ہم نے وہ جذبہ وہ جو تھا وہ کھو دیا۔ جب تک صحابہ رضی اللہ عنہ والا جذبہ اور ایمان نہیں ہوگا تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہمارا ایمان بھی، حضور سید عالم علیہ السلام نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے عمر آپ کا کتنا ایمان ہے؟ تو عرض کی حضور ہر شے تاڑے دے فدا ہے سوائے اپنی جان دے۔ فرمایا ابھی بھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو عرض کی حضور اپنی جان بھی تاڑے دے فدا ہے۔ فرمایا آپ ایمان مکمل ہوا۔ اب ہم جانیں پیش کرنے سے خوف کھاتے ہیں، کتراتے ہیں، تو انہوں نے بغیر ساز و سامان کے، انہیں یہی پتا تھا جو وار ہونا ہے ساڑھے جسم سے ہی ہونا ہے، چونکہ اب پاس سلواریں نہیں ہیں تو یہی سامنے منظر جو تھا یہی تھا۔ تو آپ نے اسے نہیں دیکھا، فرمایا حکم ہو تو اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مسلمانوں کو فتح عطا ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بڑے خوبصورت انداز میں علامہ صاحب جو ہے وہ غزوہ بدر بیان فرما رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 یا 12 رمضان المبارک کو 2 ہجری کو اپنے جانثاروں کے ساتھ شہر سے نکلے اور بدر کی طرف روانہ ہوئے، اور 17 رمضان المبارک کو بدر کے قریب پہنچے۔ چونکہ قریش مکہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب مقامات پر قبضہ کر رکھا تھا۔ جس جگہ کافروں نے پڑاؤ کیا تھا اس جگہ پانی تھا جسے انہوں نے اپنے قبضے میں لے رکھا تھا، اور متعدد کنویں بھی جو تھے وہ بھی کھود رکھے تھے۔ اور مسلمانوں نے جس جگہ پڑاؤ کیا تھا وہ علاقہ ریگستان کا تھا، اونٹوں کے پاؤں جو ہے وہ زمین میں دھس جاتے تھے، اور ان کی طرف کوئی چشمہ بھی نہ تھا، اور پیاس کا بھی غلبہ تھا، اور بعض مسلمانوں نے جنبی یعنی نپاکی کی حالت میں صبح کی تھی۔ تو اس وقت شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تم خیال کرتے ہو کہ تم خدا کے محبوب ہو، خدا کا نبی تمہارے ساتھ ہے، حالانکہ حال یہ ہے کہ مشرکوں نے پانی پر قبضہ کر رکھا ہے، اور تم پیاسے بھی ہو اور جنبی نپاک بھی ہو گئے ہو۔ اس وسوسہ شیطانی کے دوران رب کائنات نے ایسی بارش برسائی کہ پوری وادی جو ہے وہ پانی سے سیراب ہو گئی۔ سب مسلمانوں نے جو ہے وہ وضو کیا، اپنے مشکیزیں بن لی، اونٹوں کو پانی پلایا، غسل کیا، اور مسلمانوں کی جو زمین تھی وہ سخت ہو گئی، کافروں کی زمین پر کیچڑ ہو گیا۔ اس قدرتی احسان کا رب کائنات نے قرآن مجید میں یوں ذکر فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، مَا لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، کہ تمہیں اسے ستھرا فرما دے، وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی نپاکی جو ہے وہ تم سے دور فرما دے۔ ناظرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ میدان جنگ کو ملاحظہ فرمایا، اور آقا پاک علیہ السلام زمین پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے مر کر گرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کافر کے مر کر گرنے کی جگہ ہے۔ ناظرین کرام، آقا پاک علیہ السلام نے جس جگہ جس کافر کی نشاندہی لگائی، کافر وہی مر کر گرا۔ ناظرین کرام، جب لشکر اسلام میدان میں اتر آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی صف سیدھی فرما رہے تھے۔ جب آقا پاک علیہ السلام اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی صف سیدھی فرما رہے تھے تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے باہر نکل آئے، تو آقا پاک علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، ایک چھری مبارک تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چھری مبارک حضرت سواد رضی اللہ عنہ کے سینے پر لگائی اور فرمایا سواد اپنی صف کو سیدھا کرو۔ تو حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میرا قصاص دیجئے۔ لو ناظرین کرام، غزوہ بدر کا موقع ہے، 300 کچھ صحابہ موجود ہیں، سامنے 1000 کی تعداد میں کافروں کی موجود ہے، اور ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے، اور ادھر جو ہے غزوہ بدر میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہیں، تمام صحابہ بھی حاضر ہیں، اور حضرت سواد رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ
رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے قصاص مانگ رہے ہیں، تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عدل و انصاف پر قربان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنی قمیض مبارک سینے پاک سے اوپر کی اور فرمایا سواد یہ لو قصاص لے لو۔ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اقدس پر رکھ کر بوسہ لینا شروع کر دیا۔ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سواد یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری آخری جنگ ہے، میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا، تو میں نے چاہا کہ میرا جسم آپ کے جسم عطر سے مس ہو جائے۔ صحابہ بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جو چیز آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم عطر سے مس ہو جاتی ہے اسے جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی۔ اور مسلم شریف کے دفتر سوم کے آخر میں ایک حکایت لکھی ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے ہاں صحابہ رضی اللہ عنہ کی دعوت تھی، تو جب دسترخوان لگانے لگے تو دیکھا کہ دسترخوان میلا ہے، تو آپ نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اسے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دو۔ اب مہمان جو ہے وہ تعجب کرنے لگے کہ اگر دسترخوان جو ہے وہ میلا ہوتا ہے تو اسے پانی سے دھویا جاتا ہے، لیکن سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دو۔ تو اب جب آپ نے وہ جلتے ہوئے تنور میں اس دسترخوان کو ڈلوا دیا، اب مہمان جو ہے وہ دسترخوان کے جلنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ دسترخوان جو ہے وہ تنور سے باہر نکالا تو وہ دیکھا تو ویسے کا ویسا ہی تھا، البتہ اس کا جو میل کو چیل تھا وہ جل چکا تھا۔ تو مہمانوں نے کہا صحابی رسول یہ جلا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب سے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے ہاتھ مبارک اور چہرہ مبارک صاف کیا ہے اس وقت سے آگ نے اس دسترخوان کو نہیں جلایا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اے دل اگر تجھے عذاب کی آگ سے ڈر لگتا ہے تو ان ہاتھوں اور ہونٹوں سے نسبت قائم کر۔ جب ان کی نسبت نے اس کپڑے کو آگ میں جلنے سے بچا لیا تو آج کے رسول کو آگ میں جلنے سے کیوں نہیں بچائیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت رکھے گا، جو محبت رکھے گا آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ تو ناظرین کرام بڑا خوبصورت موضوع تھا اور بڑے خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے جو ہے غزوہ بدر کا جو ہے وہ بیان ارشاد فرمایا۔ تو میں علامہ صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ہے آج کے ساری ٹرانسمیشن کے اختتام پر جو ہے وہ دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ یا الہی ہم سب نے یہاں پہ سیدنا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے صحابہ کرام کا ذکر خیر کیا۔ علامہ صاحب یہ ایک ہمارے بھائی رانا نوید صاحب انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تصویر گھر میں لگانا جائز ہے؟ تصاویر گھر میں لگانا جائز نہیں۔ پیارے بھائی کسی بھی بزرگوں کی تصویر جو ہے وہ گھر میں لگانا یہ جائز نہیں۔ اگر گھر میں رکھنی ہے تو پردے میں رکھیں، بند کر کے رکھیں، جو ہے سامنے نظر نہ آئے، چھپا کر رکھیں پھر جائز ہے، لیکن سامنے جو ہے واضح طور پر تصویر لگانا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ہو، چاہے وہ کسی بھی بزرگوں کی ہو، یہ اسلام نے اس کا اجازت نہیں دی۔ جی یا میرے اللہ ہم سب نے یہاں پہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے صحابہ کرام کا ذکر خیر کیا اور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے غزوہ بدر کا ذکر خیر کیا۔ یا الہی آج غزوہ بدر ہے، میرے اللہ اصحاب بدر کے طفیل، یا الہی حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی امت با ایمان اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ یا الہی ان کے طفیل دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم اور تمام مسلمانوں کو نجات اور رہائی عطا فرما۔ یا الہی ان کے طفیل میرے اللہ بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال وسیع عطا فرما، پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا الہی ان کے طفیل ہم سب کے والدین کی خیر فرما، اساتذہ اکرام کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، اسلام کا پرچم بلند فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔